تو مدینہ میں ایک اسلامی معاشرے کی داغ بیل پڑ چکی ہے، عظیم اکثریت وہاں مسلمانوں کی ہے، وہاں مسلمانوں کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس ریاست کے امیر بھی ہیں، آپ بادشاہ کہہ لیجئے وہاں کی ٹرمینالوجی کے اعتبار سے۔ یہود کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یہود موجود ہے وہاں پر، ایک سازشی عنصر۔ ان کے زیر سایہ منافقین جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اسلامی معاشرے میں جو اصلاح کے معاملات ہیں، معاشرتی مسائل، کچھ بنیادی معاشرتی مسائل سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں، آئلی قوانین، نکاح، طلاق اور رضاعت اور عدت، اس سے متعلق مسائل۔ اب معاشرے کے جو دیگر افراد ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عورتوں کا معاملہ، ان کے حقوق، ان کے ذمہ داریاں اور ان کے حوالے سے صحیح طرز عمل کیا ہے، یہ سارے موضوعات ہیں جو اس میں آئیں گے تاکہ ایک معاشرہ صحیح بنیادوں پر استوار ہو۔ جاہلیت کی جو رسومات تھیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، جو غلط طور طریقے تھے، معاشرتی جو ویلیوز بن چکی تھی ان کو کنڈم کیا گیا، اور اس طریقے سے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ چنانچہ اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی مسائل زیادہ زیر بحث آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا معاملہ، ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا، اور اسی پس منظر میں ان کا جو اصل مرض تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت ان پر گراں گزرتی تھی، اور وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں سے اطیعوا الرسول کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے کہ آج بھی ہمارے دانشوروں کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو خاص طور پر قرآن مجید نے اطاعت رسول کی جو اہمیت بیان کی ہے اور زور دیا ہے، یہ قرآن مجید کا ضربہ سنام ہے سورہ نساء کی آیات، کہ اطاعت رسول کا کیا مقام ہے دین میں، اسے مختلف انداز سے اجاگر کیا گیا، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ تو یہ کچھ موضوعات ہیں سورہ مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مراد ہیں آدم و حوا علیہم السلام۔ خطاب پوری نوع انسانی سے ہے کہ تم اس زمین سے خود بخود نہیں اگ گئے، ایک تمہارا خالق ہے۔ یہ پورا نظام اس خالق کا ترتیب دیا ہوا ہے، اس کا پیدا کردہ ہے، اس کا وضع کردہ ہے۔ اس نے ایک انسانی جوڑے سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے، آدم و حوا سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں۔ اگر اس وقت 6 ارب کی آبادی ہے دنیا کی تو یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے، اور یہ بامقصد تخلیق ہے۔ اپنے اس رب کو پہچانو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوبارہ اسی آیت میں تقوی کی تاکید آ گئی۔ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ فقیر بھی سوال کرے گا تو اللہ کے نام پر، جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، گھروں کے اندر جھگڑے بڑھتے ہیں، میاں بیوی میں ناچاقی ہوتی ہے، طلاق کی نوبت پہنچنے کو آتی ہے تو بڑے بوڑھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ رحمی رشتے، یہ جو خون کا تعلق ہے رشتہ داری میں، ماں باپ، بہن بھائی، چچا ماموں، خالہ پھوپھی، یہ سارا جو ایک سرکل ہے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ ان کے حقوق کا خصوصی لحاظ رکھو۔ اسلام میں حقوق و لباد پر بہت زور ہے، اور اس کے اندر بھی سرکلز ہیں۔ سب سے پہلا سرکل انسان کا اپنا گھر ہے، اور نمبر 2 اس کے یہ رشتہ دار، خونی رشتہ دار، رحمی رشتے والے، ان کا حق سب سے بڑھ کر ہے بقیہ لوگوں سے۔ اسی طرح پھر پڑوسی ہے، اس کا حق ہے، اور سارا معاشرہ جو ہے ان کے ساتھ حقوق کا ایک درجہ بدرجہ ایک لحاظ ہے۔ تو والارحام، رحمی رشتوں کا خصوصی لحاظ رکھو۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم ان احکامات پر عمل کتنا کرتے ہو۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال پہنچا دو، دے ڈالو، ادا کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل مت کرو۔ رحمی رشتوں کے بعد سب سے پہلے آپ نے دیکھا یتیموں کے حقوق کا معاملہ قرآن مجید نے اس کو اٹھایا۔ یہ کسی بھی معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے یتیم، اس کے لیے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر والد کا سایہ نہیں ہے، لہٰذا جو چاہے اس کے حقوق غصب کرے، جس طرح چاہے ظلم کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو رحمی رشتوں کے بعد سب سے پہلے ان کا ذکر آ گیا، ان کو ان کے مال ادا کرو، اور ان کے مال، ظاہر بات ہے کہ جس شخص کی کفالت میں کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کے باپ نے جو وراثت میں پیسے چھوڑے ہیں وہ ساری اولاد کے پیسے بھی اسی کی تحویل میں آ جاتے تھے۔ اب یہ تمہارے پاس امانت ہے، ان کو تم نے ادا کرنا ہے، یہ ان کی امانت ہے، ان پر استعمال ہونی چاہیے، اور جو کچھ بچ جائے وہ ان کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اور ڈنڈی نہیں مارنا کہ ان کا مال جو ہے اور اپنے مال میں مکس کر کے، تمہارا نکما مال ہے ان کا اچھا مال مکس کر کے اور اس طریقے سے ہڑپ کر جاؤ۔ تو یتیم کے استحصال کے جتنے ذریعے اور طریقے ممکن تھے قرآن مجید نے ایک ایک کو پن پوائنٹ کیا ہے اور اس پر حد لگا دی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال ہڑپ نہ کرو اپنے مالوں کے ساتھ گڈبڈ کر کے۔ کہنے کو تو بھئی یہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بھی مال لگائیں گے، اپنا بھی لگائیں گے، لیکن نیت یہ ہے کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کا سارا مال غائب۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لیا کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ صحیح احادیث میں اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم معین ہوا وہ یہ ہے کہ اس دور میں رواج یہ تھا کہ ایک شخص کے گھر میں کوئی یتیم بچی بھی ہے تو وہ اس سے شادی اس لیے بھی کر لیتا تھا کہ یہ مال میرے قبضے میں آ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کے حقوق کے اعتبار سے نہ مجھے مہر دینا پڑے گا اور یہ سارا مال بھی میری تحویل میں آ جائے گا، چاہے اس لڑکی کی طرف رغبت نہ ہو اسے نکاح میں لے آتے تھے۔ اس طریقے سے یتیم کی جو بچیاں ہیں ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، ان کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے اس نکاح کی آڑ میں۔ تو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیم بچی کو نکاح میں لا کر تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تم نے صرف مال کی خاطر جو ہے ان سے نکاح کر لیا ہے، اب رغبت ہی نہیں ہے اس کی طرف، تو وہ بیچاری معلقہ پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بجائے ان کو اپنے نکاح میں لانے کے دوسری عورتیں جن کی طرف تمہیں رغبت ہے، ما طاب لکم، جنہیں تم پسند کرتے ہو نکاح میں لانا، دو دو اور تین تین، چار چار تک کی اجازت ہے۔ یہاں قرآن مجید نے اصل میں پابندی لگائی ہے، عرب معاشرے میں تو کوئی لمٹ تھی ہی نہیں، یہاں پر قرآن نے آ کر اس کو محدود کر دیا کہ چار سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ تو یہ ہے جو تعدد ازدواج کا معاملہ بھی ضمنی طور پر یہاں آ گیا، لیکن اصل موضوع یہاں پر یہ کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کی حق تلفی نہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، دو تین چار بیویاں، اب ان میں انصاف ممکن نہیں ہے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا وہ جو تمہاری ملک یمین ہے، لونڈی ہے، باندھی ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہی چیز قریب تر ہے اس کے کہ تم جھک نہ جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو خوش دلی کے ساتھ۔ مہر عورت کا حق ہے، چنانچہ اس کو ادا کرنا چاہیے تاوان سمجھ کے نہیں، خوش دلی کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ، اچھے انداز سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تمہارے لیے، مہر آدھا معاف کر دیا، ایک چوتھائی معاف کر دیا، یا سارا بھی معاف کر دیا،
فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو اس رعایت سے فائدہ اٹھا کر، اور وہ مال جو ہے وہ تم کھا سکتے ہو ہنیئا مریئا، رچتا پچتا، بلا کھٹکے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور جو بے سب نہ سمجھ ہیں ان کو ان کے مال حوالے نہ کرو، وہ مال کے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، تمہاری معیشت اس سے وابستہ ہے۔ تو یتیم بچے نہ سمجھ ہیں، ان کو ابھی جب تک وہ چھوٹے ہیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اس میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی اس مال کو اپنی تحویل میں رکھو جب تک وہ چھوٹے ہیں، وہ ان پر استعمال کرو، کھلاؤ پلاؤ ان بچوں کو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو معقول انداز میں، بھلے انداز میں، نرم انداز میں، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں سختی ان پر مت کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم بچے ہیں، یہ باپ کی شفقت سے محروم ہیں، تو ان کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے اور درستی سے پیش مت آؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور پرورش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم دیکھو کہ ان میں کچھ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، ہدایت اور رشد آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کا مال جو ہے جو ان کی امانت تھی وہ ان کو لوٹا دو، انہیں ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ اسراف کرتے ہوئے، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس میں سے فضول خرچی ہو رہی ہے، یا جلد بازی کر کے أن يكبروا، کہ کہیں یہ بڑے ہو گئے تو سارا مال پھر حوالے کرنا پڑے گا، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے برابر کر دو۔ تو یہ بھی ایک انداز تھا یتیم کے حقوق کو تلف کرنے کا، اس کو بھی قرآن نے اس کا بھی راستہ روک دیا، یہ حرکت بھی مت کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی غنی ہو تو وہ تو یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ یتیموں کا جو کفیل ہے، جس نے بچوں کو رکھا ہے اپنے پاس، اگر اللہ نے اس کو استغنا دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے ایک لقمہ بھی اپنے لیے استعمال نہ کرے۔ لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو شخص خود محتاج ہو، تنگ دست ہو، تو وہ معروف طریقے پر اس میں سے کھا سکتا ہے، اپنا رزق بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود تنگ دست ہے اور وہ ان بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، ان کا ذمہ دار ہے، تو اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم ان کو مال ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، پوری ذمہ داری کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں، یہ ان کی امانت تھی، اتنا خرچ ہو گیا اور یہ باقی ہے، یہ ان کے حوالے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب یہیں سے ایک وراثت کا مسئلہ بھی اب شروع ہوگا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ کر جائیں ان کے والدین اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کے جائیں ان کے والدین اور رشتہ دار، جو بھی فوت ہو گئے، والدین فوت ہو گئے، رشتہ دار فوت ہو گئے، ان میں مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ ان کو بھی وراثت میں سے کوئی مل سکتا ہے، آؤٹ آف کوسچن۔ مردوں میں بھی جو بڑا لڑکا ہوتا تھا یا مرنے والے کا بھائی ہے کوئی اور وہ سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر سارا وہ وراثت وہ ہڑپ کر جاتا، ہر ایک کا حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، وہ وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے معین کردہ ہے، مقرر کردہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں، وہاں پر موجود ہوں رشتہ دار بھی اور یتیم اور مسکین بھی آ جائیں وہاں پر، فَارْزُقُوهُم مِّنْ، تو وہ جو وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہے تو ان مسکینوں اور یتیموں کو بھی اس میں سے کچھ دے دلا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو نرم انداز میں، یعنی معذرت کرنی پڑے تو انہیں نرمی سے ان سے معذرت کرو، خام خواہ جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، یتیموں کے حوالے سے یہ بہت ہی اپیلنگ آیت ہے کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ کر جاتے، ہر شخص اپنے اوپر قیاس کرے کہ میرا انتقال ہو چکا ہوتا اور میرے بچے اس طرح کسی کے دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتے تو میرے کس قدر اندیشے وہ اپنے ذہن میں لے کر جاتا دنیا سے. تو لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اگر وہ چھوڑ کر مرتے ناتواں اور کمزور اولاد، خافوا علیہم، تو کیسا کچھ اندیشے اور خوف ان کو ہوتا ان کے بارے میں. یعنی ان یتیموں کو اپنے بچے سمجھو، ایسا سلوک کرو جیسے اپنی ہی اولاد کے ساتھ. یہ معاملہ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور بات کریں بالکل سیدھی درست بات. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہڑپ کرتے ہیں یتیموں کا مال ناحق طور پر بے انصافی کے ساتھ، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ مال نہیں کھا رہے، یہ مرغ مسلم نہیں پیٹ میں جا رہا، یہ جہنم کی آگ ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اس میں پڑیں گے، وہی آگ ہے جس میں انہیں داخل ہونا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب یہ وہ رکوع ہے قرآن مجید کا، اس ایک رکوع میں وراثت کا پورا قانون سمو دیا گیا. اس کو اگر کھولیں تو وہ ایک بڑی ضخیم کتاب بنتی ہے. اور یہ علماء کے ہاں بھی وراثت کا مسئلہ ایک تخصص کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس میں اسپیشلائز ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے خاص اس فن میں مہارت حاصل کی ہوتی ہے. تو یہاں پر تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کا ہم ترجمہ کر کے گزر جائیں گے، اس کی باریکیوں میں جانا ناممکن ہے اور نہ اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے برابر ہوگا دو عورتوں کے حصے کے. للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کا جتنا حصہ ہے وہ ایک مرد کا حصہ ہے اتنا، یعنی ڈبل ہے عورتوں کے حصے سے مردوں کا حصہ. ایک اصول تو یہ وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ دگنا معین کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ساری ذمہ داری گھر کی، نان نفقہ، ضروریات، رہائش، سکنا، ہر چیز، پوری کفالت وہ مردوں کے ذمہ. چنانچہ وراثت میں ان کا حصہ دگنا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس میں سے کہ جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، جو ترکہ ہے، جو وراثت ہے. بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ 2/3 تقسیم ہو جائے گا ان کے اندر، وہ 2 سے زائد ہوں تو. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. اب اس پر قیاس کر لیجئے کہ اگر بیٹا صرف ایک بیٹا ہو تو ساری جائیداد اس کو مل جائے گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک، جو چھوڑ کر مرا ہے مرنے والا. ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد بھی ہو. والدین کا حصہ معین ہو گیا، مرنے والے نے والدین بھی اس کے بھی حیات ہیں، اولاد بھی ہے، تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کے کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے والدین ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ ہوگا 1/3. اور اس پر قیاس کیا گیا کہ والد کا حصہ مرد ہونے کی حیثیت سے دگنا ہے تو بقیہ 2/3 جو ہے وہ والد کا حصہ ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر مرنے والے کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا حصہ ہوگا چھٹا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کو کہ جو مرنے والے نے کی ہے پورا کرنے کے بعد، اور جو قرض اس کے ذمے ہے وہ ادا کرنے کے بعد. یعنی اس میں ایک اصول رہے گا کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے
اور اسلام میں اس کو حق دیا گیا کہ اپنے 1/3 مال میں 1/3 میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میری طرف سے فلاں شخص کو دیا جائے، فلاں مسجد کو دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، 1/3 کے اندر وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی وصیت کی ہے تو سب سے پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے ذمے اگر کوئی قرض تھا وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اب جو باقی بچا ہے تقسیم اس میں ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے بیٹے اور تمہارے باپ تم نہیں جانتے کہ تم سے زیادہ قریب کون ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے۔ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ میری وراثت تو میرے اولاد کو جانی چاہیے، والدین کا بھی حصہ اس پہ رکھ دیا گیا، وہ تو ساری عمر کھا پی چکے، اب تو وہ زندگی کے آخری سٹیج پر ہیں، ضرورت تو میری اولاد کو ہے۔ لیکن نہیں، فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، حقیقت میں تمہارے لیے فائدے مند دعائیں کرنے والے تمہارے والدین ہیں، اور یہ جو ہے یا اولاد ہے جو آخرت کے اعتبار سے نفع بخش بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق تھا وہ دیا ہے، اس کو مانو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بیوی کا انتقال ہو گیا اور إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، تم اس کے شوہر ہو، وہ بری ہے، نہ تم سے اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کسی سابقہ شوہر سے کوئی اولاد ہے، تو کیا ہے پھر مرد کے لیے ہوگا آدھا، کل جو بھی وراثت چھوڑی ہے اس کا نصف۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور اگر ان کے اولاد بھی ہے تو پھر تمہارے لیے بحیثیت شوہر 1/4 ہوگا اس میں سے کہ جو وہ چھوڑ کر جائیں، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارا انتقال پہلے ہو گیا تو ان کے لیے 1/4 حصہ ہوگا تمہارے مال میں سے اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد بھی ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کا 8واں حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر جاؤ گے، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے مرتے ہوئے کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص مر گیا وہ کلالہ تھا جس کی وراثت ہے مرنے والے کی، وہ کلالہ تھا، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد موجود اور نہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ، اس کے بارے میں حکم آیا۔ او امرأۃ، یا کوئی عورت بھی اسی طریقے سے کلالہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا کہ مرنے والی کے نہ کوئی اولاد تھی اور نہ والدین میں سے کوئی زندہ تھا۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور یہ بعد میں اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت بھی پھر اسی کلالہ کے بارے میں آئی ہے، اور وہاں ایک سوال کا جواب دیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ یہاں جو حکم ہے وہ اخیافی بھائیوں کے لیے ہے، یعنی سوتیلے، اس کے بھائی ہیں سوتیلے ہیں، تو ان کے لیے 6واں حصہ ہوگا ہر ایک کے لیے، بھائی یا بہن۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 حصہ جو ہے ان سب میں تقسیم ہو جائے گا جتنے بھی بہن بھائی ہیں۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، تحمل والا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، دیکھیے بار بار آ رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا طے کردہ ہے، اللہ کا معین کردہ ہے، یہ اس کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے احکام پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی،
خالدین فیہا، اور وہ اسی میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، پھلانگے ان حدود کو جو اللہ نے معین کی، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اسی میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور ایسے شخص کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، معاشرتی مسائل میں ایک اہم مسئلہ سیکشول کرائمز کا بھی، جنسی جرائم، اس کے حوالے سے ابتدائی احکامات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی فحش کا ارتکاب کریں، بدکاری کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر لے کر آؤ 4 گواہ اپنوں میں سے، مسلمانوں میں سے 4 گواہ جو ہیں ان کو پیش کرو۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور اگر وہ گواہی دیں تو پھر ان عورتوں کو بند کر دو ان کے گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ہی انہیں اٹھا لے۔ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، موت ان کو اٹھا لے، تو توفیٰ کا اصل مفہوم تو اٹھانا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں اٹھا لوں گا، تو یہاں پر بھی بات واضح ہو گئی، موت ان کو اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے کر دے، معین کر دے۔ چنانچہ وہ راستہ بعد میں معین ہو گیا، اور زنا کی سزا اور اس کی حد جو ہے اس کا ذکر پھر ہم سورہ نور میں پڑھیں گے، وہ بعد میں احکام نازل ہوئے۔ اس سے پہلے یہی تھا کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، اور آگے ایک حکم اور آ رہا ہے کہ ان کو سزا بھی دو۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو 2 افراد یہ کام کریں، اس حرکت کا ارتکاب کریں تو انہیں ایذا پہنچاؤ۔ 2 افراد سے مفسرین نے اس میں 2 احتمالات کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ 2، ایک مرد ایک عورت، وہی بدکاری کا معاملہ ہے، یا 2 مرد، سوڈومی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ایسا فعل کرتے ہیں فآذوہما، تو انہیں تکلیف پہنچاؤ، انہیں سزا دو۔ فإن تابا واصلحا، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح احوال کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زنا کی حد اور وہ سزا بعد میں اس کی حد سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، یہ ابتدائی احکام تھے۔ اب توبہ کا مضمون آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں جذبات کی رو میں بہہ کر، یا نادانی میں، ناسمجھی میں، نادانی میں، یا جذبات کی رو میں بہہ کر کسی برائی کا، گناہ کا ارتکاب کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، پلٹتے ہیں۔ یعنی وہ گرے ہیں، قدم ڈگمگایا ہے، پھسل گئے ہیں، گناہ کے اندر آلودہ ہو گئے ہیں، وہیں پڑے نہیں رہیں گے، بلکہ فوراً انہیں احساس ہوگا اور وہ رجوع کریں گے کہ پروردگار ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، تو معاف فرما۔ آئندہ کے لیے عزم کہ آئندہ اس کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پوری کوشش، تو یہ ہے سچی توبہ۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتا ہے اپنی شفقت اور عنایات کے ساتھ، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی، جو برائی کرتے چلے جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں برائیوں کا، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسری، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت ان کے سرانے آ پہنچتی ہے، آ دھمکتی ہے،
اب بالکل واضح آثار ظاہر ہو گئے موت کے، نزع کا عالم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ قال انی تبت الآن، اب وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جو مر جائیں حالت کفر میں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، جیسے کہ ان کی نہیں ہے کہ ساری عمر گناہ کرتے رہے، وہ بڑے بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے، اور پھر یہاں تک معاملہ پہنچا کہ عین موت سرانے کھڑی ہو گئی ہے تو انہیں خیال آیا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ موت کے واضح آثار شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ آثار شروع ہو جائیں تو وہ بند ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ پھر اس معاشرتی خرابیاں جو اس سوسائٹی میں تھی ان میں سے بعض کی طرف اشارہ ہے۔ اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ دیکھیے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے۔ اس زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وراثت میں بھی بڑا بیٹا یا مرنے والے کا کوئی بھائی ہے وہ سب کچھ قبضہ کر لیتا تھا، تو مرنے والے کی جو بیوی ہے اس کو بھی وراثت کا مال سمجھ لیتے تھے، اور اگر وہ بڑا بیٹا ہے اور کوئی سوتیلی مائیں ہیں اس کی، ایک سے زائد شادی تو وہاں پر معمول تھا، رواج تھا، تو سوتیلی مائیں جو ہیں وہ بھی ان کی وراثت کا مال ہی سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ ان کے ڈسپوزل پر ہیں، وہیں پہ رکھیں، کسی اور سے اس کا نکاح کریں اور مہر کی رقم خود ہڑپ کر لیں، یہ تو اپنا مال ہے۔ تو عورتوں کے کوئی حقوق اس اعتبار سے نہیں تھے، تو تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اس کا تمہیں حق نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو انہیں اس لیے کہ ان سے چھین لو اپنا دیا ہوا، جو مہر دیا ہوا تھا مرنے والے نے اور جو مال دیا ہوا تھا، اب تم نے ان عورتوں کو روکا ہوا ہے تاکہ اس سارے مال کے اوپر، اس مہر کے اوپر، اس رقم کے اوپر بھی قبضہ کرو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایک اور اصول دیا کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، معروف انداز میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں تک پہنچایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں، اور سن لو کہ میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ آپ نے تعلیمات جو ہیں وہ رائج کی ہیں اس معاشرے میں جہاں عورتوں کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے، انہیں وراثت کا مال مویشی کی طرح اپنا مال سمجھا جاتا تھا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، اب بیوی کے حوالے سے ذکر ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس بات کا امکان ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خوبیاں، خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ یعنی کوئی ایک عادت تمہیں ناپسند ہے اپنی بیوی کی، کسی ایک وجہ سے تم ناپسند کرتے ہو، تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں اور بہت سی خوبیاں رکھی ہوں گی، ان کی طرف توجہ کرو، ان کا خیال لاؤ، تو ان کے ساتھ جو ہے نباہ کرنے کا معاملہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت، ایک اور سے نکاح کرنا ہے، ایک کو فارغ کرنا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، یعنی مہر کی شکل میں اور تحفے تحائف کی شکل میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے واپس مت لو، جس کو تم نے طلاق دے دی ہے، طلاق دے رہے ہو، اب کوئی شے واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو ناحق طور پر اور صریح گناہ اور زیادتی کے طور پر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیوں کر لے سکتے ہو وہ مال اپنا اس سے واپس؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو، تم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں۔ یہ نکاح کا جو ہے یہ عہد ہوتا ہے، عقد ہے، اور اس میں مہر جو ہے وہ عورتوں کا حق ہے، اور جو بھی تم نے مال دیا ان کو وہ ان کی ملکیت ہے، وہ واپس لینے کا کوئی جواز نہیں۔
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نکاح میں نہ لایا کرو ان عورتوں کو کہ جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپ نے، آبا نے، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا۔ یہ بھی ان کے ہاں ایک بہت ہی نامناسب اور بھونڈی روایت تھی کہ بعض اوقات والد کے انتقال کے بعد اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں لے آتے تھے، تو اس سے روکا گیا سختی کے ساتھ۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یقیناً یہ حرکت بہت ہی بے حیائی کی ہے اور بہت بیزار کن معاملہ ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے مترادف ہے اور بہت ہی برا طریقہ اور چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، اس کے بعد اب فہرست ہے محرمات کی کہ جن سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کسی مرد کا۔ بعض محرمات ابدیہ ہیں اور بعض جو ہے ان کا معاملہ عارضی ہے، یہ پوری لسٹ یہاں پر دی ہوئی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، یہ ابدی محرمات، وبنات الاخت، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت کی نسبت سے تمہاری بہنیں ہیں، یعنی دودھ شریک بہنیں، ویسے تو بہن نہیں ہے لیکن ایک ہی دایا کا دودھ پیا ہے کسی اور خاتون نے، بیٹی نے بھی، اور ادھر سے اس خاندان میں کسی ایک لڑکے نے، اب ان میں جو ہے وہ رضاعی بہن بھائی کا تعلق ہو گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ابدی حرام۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ تمہاری ان عورتوں سے ہیں یعنی ان کی بیٹیاں ہیں جن سے تم نے قربت کی ہے۔ یہ ربیبہ کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے کسی خاتون سے شادی کرے اور وہ خاتون پہلے سے کوئی بیوہ یا مطلقہ ہے اور اس کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، وہ بیٹی بھی اب ساتھ لے کر آئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اب اس شخص کی صلبی بیٹی تو نہیں ہے لیکن اس کی بیوی کی بیٹی ہے، اب یہ بھی حرام مطلق، حرام ابدی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، ہاں اگر اس کی ماں سے تم نے قربت نہیں کی، نکاح ہوا تھا قربت کی نوبت نہیں آئی، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پہ پھر فلا جناح علیکم، تو پھر نکاح کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری بیٹوں کی وہ بیویاں جو تمہارے پشت سے ہیں، یعنی تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں، ہمارے اپنے محاورے میں انہیں بہو کہتے ہیں، آپ بہو سے بھی نکاح جو ہے ایک شخص کا وہ نہیں ہو سکتا۔ صلبی بیٹے کی بیوی، وہ چاہے اب اس کو طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس سے اب یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا جس کی وہ بہو رہی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو، جمع کرو دو بہنوں کو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ویسے تو 4 تک کی گنجائش آپ نے پڑھ لی، لیکن یہ کہ اسی کی بہن سے نہیں کر سکتے، 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا ممنوع ہے۔ ہاں اگر ان میں سے ایک بہن کو تم نے طلاق دی ہے تو اب دوسرے سے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تو دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنے سے بھی منع کیا۔ یہ کسی خاتون سے شادی کی، اب اس کی اگر کوئی اور بھانجی ہے تو اس کو بھی نکاح میں نہیں لا سکتے، یا جو شادی جس سے کی ہے اس کی کوئی پھوپھی ہے تو اس کو بھی نکاح میں نہیں لا سکتے۔ یہ جو جن کا تعلق ہے صلہ رحمی والا، خونی رشتوں والا، ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا۔
ان احکامات کے اترنے سے پہلے اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اسی طرح وہ عورتیں بھی کہ جو کسی کے قید نکاح میں ہیں، محصنات شادی شدہ کسی کے قید نکاح میں ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ جب تک وہاں سے طلاق نہیں ہو جائے گی کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ عارضی طور پر حرمت آ گئی، جب تک کسی کے قید نکاح میں کوئی خاتون ہے کوئی اور شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہارے ملک یمین ہو، لونڈی ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فریضہ ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ہاں ان خواتین کے علاوہ اور جو کوئی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جائز ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین، بشرطے کہ تم انہیں طلب کرو اپنے اموال، مال کے بدلے، یعنی ان کو باقاعدہ مہر ادا کرو، نکاح ہو، مہر ادا کیا گیا ہو۔ محسنین، نیت ہو انہیں بسانے کی، قید نکاح میں لانے کی۔ غیر مصافحین، وقتی طور پر مستی نکالنا پیش نظر نہ ہو۔ وما استمتعتم به منہن، تو جن عورتوں سے بھی تم نے تمتع کیا، نکاح کیا اور ان سے تعلق قائم کیا، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو پھر ان کو ان کے جو مقرر کردہ حق ہے ان کو وہ ادا کرو، یعنی مہر ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، ہاں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے کوئی چیز طے کر لو مہر کے مقرر کیے جانے کے بعد۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، کوئی عورت اپنی آزاد مرضی سے ہی مہر میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کو تسلیم کیا گیا شریعت۔ ان اللہ کان علیما حکیما، جان لو کہ اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے، ہر شے سے باخبر ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو تم میں سے اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومنہ خواتین میں سے کسی کو اپنی نکاح میں لائے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو وہ آپس کی مسلمان لونڈیوں میں سے جو تم لوگوں کی مملوک ہوں، تمہاری ملک یمین ہوں، ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ نکاح کے لیے مہر ایک لازمی شرط ہے، اور شریف خواتین، خواتین آزاد گھرانے کی، اس زمانے میں اصل میں شرفاء آزاد گھرانے اور غلام سٹیٹس کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ ایک آزاد خاتون ہے، یعنی ایک شریف گھرانے کی، آزاد گھرانے کی، وہ آزاد عثمانی میں نہیں جیسے آج کل ہم آزاد سمجھتے ہیں، آزاد خیالی نہیں، تو غلام کے مقابلے میں ان کا مہر ہوتا تھا بہت صاحب حیثیت کے مطابق، اور اچھی خاصی رقم، بڑی رقم۔ اگر وہ کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا اور شادی اس کی ضرورت ہے تو لونڈی، کوئی مسلمان لونڈی جو کسی اور کی مملوک ہے، اس کے مالک کی اجازت سے اس سے نکاح کیا جا سکتا تھا۔ اور مالک کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مالک جو ہے، اب اس کا حق ختم ہو گیا اس لونڈی پر، اس نے وہ حق جو ہے وہ دے دیا جس نے اس سے شادی کی ہے۔ تو یہ ایک شکل تھی، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری اصل حیثیت کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، آپس میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان لونڈیوں سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو بھی ان کے مہر دو، اگرچہ وہ مہر بہت کم ہوگا اس کی رقم اس کے مقابلے میں کہ جو آزاد شریف گھرانے کی خواتین کا طے ہوتا تھا۔ بالمعروف، معروف طریقے پر، دستور کے مطابق۔ محصنات غیر مصافحات، اور یہ کہ وہ خواتین بھی قید نکاح میں آنے کی خواہش مند ہوں، محض مستی نکالنے والیاں نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور وہ باندیاں جو ہیں وہ چوری چھپے آشنائی لگانے والیاں بھی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَ، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اگر وہ لونڈیاں پھر کسی فحش کام کا، برائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو آدھی سزا ملے گی اس سے کہ جو آزاد بیویوں کی سزا ہے اس کے مقابلے میں۔
اگر وہاں 100 کوڑے ہے تو یہاں پر 50 کوڑے ہوگی اس لونڈی کی سزا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ جو اللہ نے رستہ بتایا کہ کسی لونڈی سے نکاح کر لو، یہ اس کے لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے، اس کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح جو ہے وہ لازمی سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک راستہ ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سہولت دے دے کہ کسی آزاد مومنہ خاتون سے جو ہے نکاح ہو سکتا ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لونڈیوں کا معاملہ چونکہ وہاں پر اس زمانے میں ان سے جو ہے وہ کام بھی لیے جاتے تھے ہر قسم کے، تو ایک اخلاقی معیار جو ہے وہ اس دور میں وہ خاصا نیچے ہوتا تھا ان کا، اس اعتبار سے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ان سے شادی کی جائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر